السلام علیکم۔ کس طرح ایک چائے بیچنے والا دنیا کی تیسری بڑی ریاست کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟ کس طرح ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ جی ہاں دوستو، یہ کہانی ہے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی۔ نریندر مودی 3 مرتبہ بھارت کے وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ انہوں نے بھارت کو ترقی دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی قیادت میں بھارت ترقی کرتے کرتے چاند تک جا پہنچا۔ ساتھ ہی انہوں نے مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک کر کے بھارت کا انسانی حقوق کا ریکارڈ بھی کافی خراب کر لیا۔ اس ویڈیو میں ہم نریندر مودی کی زندگی کی تفصیل کے بارے میں بتائیں گے۔ مودی کا مکمل نام نریندر دامور داس مودی ہے۔ 17 دسمبر 1950 کو بھارتی ریاست گجرات کے شہر ودھ نگر میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے 6 بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے۔ گھر میں بے پناہ غربت تھی، حتیٰ کہ بجلی بھی نہیں تھی۔ گھر میں رات کو لالٹن جلاتے تھے۔ مودی کے والد داموگر داس ریلوے اسٹیشن پر چائے بیچتے تھے۔ انہوں نے مودی کو بھی اسی کام پر لگا دیا۔ مودی چھوٹی عمر میں ریل کے ڈبوں میں چائے بیچتے تھے۔ سارا دن وہ چائے بیچتے اور شام کو وہ پڑھتے تھے۔ ان کے علاقے میں ایک سرکاری سکول تھا جو شام کی شفٹ میں بھی پڑھاتا تھا۔ مودی بھی اس سکول میں پڑھتے تھے کیونکہ اس میں تعلیم فری تھی، اس لیے کہ ان کے والدین تعلیم کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ مودی پڑھائی میں کچھ خاص قابل تو نہیں تھے، مگر کھیل کود کا بہت شوق تھا۔ البتہ جیسے کیسے انہوں نے سکول پاس کر لیا اور یونیورسٹی تک پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی انہوں نے بے قاعدہ سے کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا، کیونکہ چائے بیچنے کے کام کی وجہ سے تعلیم کو ٹائم نہیں دے سکتے تھے۔ انہوں نے اوپن نئی دلی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں انہیں روزانہ کلاسز اٹینڈ نہیں کرنی ہوتی تھیں۔ 1978 میں کسی یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس کی ڈگری حاصل کی، لیکن یہ تو ان کی تعلیم کا سفر تھا جس میں وہ جیسے کیسے کامیاب ہو گئے، لیکن ان کی توجہ سیاست پر تھی۔ ان کا گھرانہ ہندو نظریات پر یقین رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مودی بھی اسی نظریات سے متاثر ہوئے۔ ہندو انتہا پسند تنظیم راشٹریہ سیویاموتسو سنگھ یعنی RSS، جسے RSS کہتے ہیں، اس کا بہت چرچا تھا۔ RSS والے بچوں کو بھی اپنی تنظیم میں بھرتی کرتے تھے اور انہیں پریڈ کراتے تھے۔ مودی نے بھی شوق میں RSS کو جوائن کر لیا۔ اس وقت ان کی عمر محض 8 برس تھی۔ RSS کے ایک اہم گرو نے مودی کی سیاسی تربیت کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مودی کے گھریلو زندگی میں کافی اختلافات آئے۔ ان کے گھر والوں نے بچپن میں زبردستی ان کی منگنی جیسوکا بین نامی ایک لڑکی سے کر دی۔ مودی اس سے خوش نہیں تھے۔ وہ گھر سے بھاگ گئے اور 2 برس ہمالیہ کے پہاڑوں میں ساتھیوں کے ساتھ پھرتے رہے۔ پھر واپس آئے تو بھاگ کر احمد آباد ایک چچا کے پاس چلے گئے۔ ان کے چچا کی ریلوے اسٹیشن پر چائے کی دکان تھی۔ مودی ان سے چائے لے کر سائیکل پر چائے بیچا کرتے تھے۔ احمد آباد میں بھی وہ RSS کے ہیڈ کوارٹر جاتے تھے، لہٰذا وہ RSS کے سرگرم رکن بن گئے۔ 1975 میں بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ اس ایمرجنسی میں RSS پر بین لگا کر زبردست کریک ڈاؤن کیا گیا۔ مودی خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں انہیں بھی گرفتار نہ کر لیا جائے، اس لیے وہ کافی عرصہ روپوش رہے اور کسی کے سامنے بھی نہیں آئے۔ اگر سامنے آتے بھی تو بھیس بدل کر آتے تھے۔ وہ خفیہ طور پر اندرا گاندھی اور ایمرجنسی کے خلاف کام کرتے رہے۔ 1986 میں لال کرشن نیڈوانی BJP کے صدر بنے تو نریندر مودی بھی RSS کے سرپرست جماعت BJP کے رکن بن چکے تھے۔ وہ گجرات میں پارٹی کے
نیب سیکرٹری تھے۔ 1990 میں LA اڈوانی نے بابری مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ رام مندر بنانے کی بہت بڑی مہم شروع کی۔ اسے رام راتھ نام دیا گیا۔ اس رام راتھ کے نتیجے میں پھر دسمبر 1992 میں بابری مسجد شہید کر دی گئی۔ اس رام راتھ کے چیف آرگنائزر میں بھی مودی شامل تھے۔ 1995 میں مودی BJP کے نیشنل سیکرٹری بن گئے، لیکن اکتوبر 2001 میں ان کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ گجرات میں BJP کے وزیر اعلیٰ کیشو بھائی پٹیل بیمار ہو گئے۔ ان کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو BJP نے اکتوبر 2001 میں انہیں ہٹا کر مودی کو ان کی جگہ گجرات کا وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ جب مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ بنے تو ریاست میں BJP کی شہرت کافی خراب ہو چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اگلا الیکشن ہار جائے گی۔ الیکشن جیتنے کے لیے مودی نے BJP اور RSS کی مدد سے ہندو مسلم فسادات کا منصوبہ بنایا۔ 27 فروری 2002 کی صبح بھارتی شہر گوردارا میں ہندو یاتریوں کی ایک ٹرین کو آگ لگا دی گئی۔ اس کا الزام مسلمانوں پر لگا دیا گیا اور بڑے پیمانے پر فسادات شروع ہو گئے۔ ان فسادات میں 2500 مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور کچھ کو تو زندہ جلا دیا گیا۔ مودی نے ان فسادات میں ہندو اور بلوائیوں کا پورا ساتھ دیا۔ ان کے سامنے گجرات پولیس خاموش تماشائی بنی رہی اور کسی جگہ کوئی کارروائی نہیں کی۔ حتیٰ کہ جب بھارتی فوج کو فسادات روکنے کے لیے بلایا گیا تو انہیں بھی بروقت سرکاری گاڑیاں نہیں دی گئیں۔ ان فسادات کے نتیجے میں مودی انتہا پسند ہندوؤں کے لیڈر بن گئے۔ تاہم عالمی سطح پر انہیں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی حکومت نے ان کے امریکہ داخلے پر پابندی لگا دی تھی۔ مودی نے فسادات کے بعد وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کی اس ظاہری جرأت پر لوگ اور بھی ان کے حامی ہو گئے۔ BJP کے اجلاس میں مودی کے حق میں نعرے لگنے لگے۔ پارٹی نے ان کا استعفیٰ بھی ریجیکٹ کر دیا۔ یوں وہ وزیر اعلیٰ گجرات برقرار رہے۔ 2002 کے الیکشن میں انہوں نے بھاری اکثریت سے پھر میدان مار لیا، دوبارہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اس کے بعد وہ وزیر اعظم بننے تک بار بار وزیر اعلیٰ کے الیکشن جیتتے رہے۔ انہوں نے گجرات وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنی ایسی شہرت بنا لی تھی کہ BJP نے 2014 میں وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کر دیا۔ الیکشن کا رزلٹ آیا تو نریندر مودی بھاری اکثریت سے جیت کر بھارت کے وزیر اعظم نامزد ہو گئے۔ 26 مئی 2014 کو مودی نے بھارت کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد دوسری بار 2019 میں وہ بھارت کے وزیر اعظم منتخب ہوئے اور اب وہ تیسری بار 2024 میں بھارت کے وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ جب 2014 میں مودی نے پہلی بار وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تو اس تقریب میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف بھی تقریب میں شامل ہوئے تھے۔ 25 دسمبر 2015 کو پاکستان کا ایک متنازع دورہ بھی کیا۔ وہ اس طرح کہ کابل سے واپس بھارت جاتے ہوئے چند گھنٹوں کے لیے لاہور آئے اور نواز شریف کی نواسی کی شادی میں شرکت کی۔ اس پر نواز شریف پر پاکستان میں کافی تنقید بھی ہوئی۔ پاکستان کے علاوہ مودی وزیر اعظم بن کر امریکہ بھی گئے۔ ان پر لگائی گئی پابندی بھی ختم ہوئی اور ان کے استقبال کے لیے ریڈ کارپٹ بھی بچھایا گیا، جو کہ 2016 میں مودی نے امریکی کانگریس سے انگلش میں خطاب بھی کیا۔ مودی نے ہندوستان میں ٹوائلٹ کمپین بھی شروع کی، جہاں لوگوں کو ٹوائلٹ استعمال کرنے کی عادت نہیں، انہیں عادت ڈالی جائے۔
اس سے وہ بیماریاں کم کرنا چاہتے تھے۔ فریش کمپین میں بھارت میں 11 کروڑ سے زیادہ ٹوائلٹ بنائے گئے، مگر یہ مہم زیادہ کامیاب نہیں رہی۔ کرپشن کی وجہ سے بہت سے ٹوائلٹ بنیادوں سے آگے بن ہی نہیں پائے، اور جو بن چکے انہیں عوام نے استعمال ہی نہیں کیا، کیونکہ لوگوں کو اس بارے میں شعور ہی نہیں تھا۔ مودی پر یہ الزام بھی ہے کہ وہ ہندو نیشنلزم کو مضبوط بنانے کے لیے مسلمانوں پر حملے کرواتے ہیں۔ ان کی حکومت میں بھارت کی زیادہ تر ریاستوں میں گائے ذبح پر پابندی عائد ہے۔ اگر کسی مسلمان کے گھر میں گائے کے گوشت کا شک بھی ہوا تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے 52 سالہ مسلمان محمد خلاق کو بھی یہی جواز بنا کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھارتی ریاست جھارکھنڈ میں 2 مسلمانوں کو گائے بیچنے کے الزام پر درخت سے لٹکا کر پھانسی دی گئی۔ لیکن یہ تو محض چند واقعات ہیں جو میڈیا پر رپورٹ ہوئے، جانے ایسے کتنے ہی واقعات ہیں جو سامنے ہی نہیں آئے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو جے ماتا جی کا نعرہ نہ لگانے پر مار پیٹ جیسے واقعات سامنے آئے ہیں۔ مودی کی حکومت نے مئی 2017 میں گائے اور دوسرے بڑے جانور ذبح کے لیے مارکیٹ میں بیچنے پر پابندی لگا دی تھی، تاہم بعد میں انڈین سپریم کورٹ نے یہ پابندی ختم کر دی۔ مودی نے مسلمانوں کے مخالف سمجھے جانے والے گجرات میں سردار ولیم بھائی پٹیل دنیا کا سب سے اونچا 597 فٹ بلند مجسمہ بھی تعمیر کروایا۔ نریندر مودی نے مراٹھا جنگجو راجہ شیوا جی کا مجسمہ بھی تیار کروایا، جس نے مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر سے بغاوت کر کے مراٹھا امپائر کی بنیاد رکھی تھی۔ مودی کی حکومت بھارت کی ریاست کو بھی ری رائٹ کر رہی ہے۔ بھارت کی ریاست گجرات کے 42,000 اسکولوں میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ ہندو دیوتاؤں رام کے دور میں بھارت میں ہوائی جہاز ہوتے تھے۔ 2016 میں مودی نے سائنسدانوں کی ایک ٹیم تیار کی۔ ان سائنسدانوں سے کہا گیا کہ یہ ثابت کریں کہ آریائی نسل کے لوگ یعنی ہندوؤں باہر سے ہندوستان میں نہیں آئے، بلکہ یہاں کے قدیم باشندے ہیں، یعنی پوری تاریخ کو مسخ کرنے کا کام اس ٹیم کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ مودی خود بھی ایسے بیانات دے چکے ہیں کہ ہندو تہذیب قدیم دور میں بہت ترقی یافتہ تھی اور سائنس بہت آگے تھی۔ انہوں نے بھارتی فنکاروں سے خطاب کرتے ہوئے متنازع بیان دیا۔ اس میں مودی نے کہا تھا، ہندو دیوتا گنیش جن کا سر ہاتھی کا ہے، ان کی بھی پلاسٹک سرجری ہوئی تھی اور اس طرح ان کے جسم پر ہاتھی کا سر فٹ کیا گیا۔ 2019 میں مودی نے پاکستانی شہر بالا کوٹ پر فضائی حملے کا حکم دیا۔ بھارتی مراج 2000 طیارے رات کی تاریکی میں چوری چھپے پاکستان میں داخل ہوئے، چند ایک بم پھینک کر بھاگ گئے۔ مودی سرکار نے یہ دعویٰ کر دیا کہ دہشت گردوں کا ایک پورا کیمپ تباہ کر دیا ہے، مگر میڈیا کے لوگ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ایک خالی جگہ پر بم گرائے گئے ہیں۔ لیکن بھارتی طیاروں نے تو رات کے وقت حملہ کیا تھا۔ پاکستان نے اس کا بدلہ یوں لیا کہ دن دہاڑے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ٹھکانوں کے قریب بم گرائے۔ پاکستانی JF-7 تھنڈر طیارے دشمن کی حدود کی خلاف ورزی کر کے کامیابی سے واپس آ گئے۔ ان کا تعاقب کرنے والے 2 بھارتی طیارے مارے گئے۔ ایک پائلٹ ابھی نندن گرفتار ہوا، جسے بعد میں پاکستان نے چائے پلا کر واپس بھیج دیا۔ ان کارروائیوں کے علاوہ مودی نے کشمیر کی خود مختاری ختم کر کے قبضہ یقینی بنایا۔ بابری مسجد شہید کر کے، رام مندر تعمیر کر کے بھی بھارتی ہندوؤں کی ہمدردیاں حاصل کیں۔ اس طرح مودی نے خود کو انتہا پسند ہندوؤں کا مقبول ترین لیڈر بنا لیا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑا چیلنج درپیش نہ ہوا تو نریندر مودی مرتے دم تک بھارت کے وزیر اعظم رہیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔